بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 بینچ نے 27 اکتوبر کو، یعنی اسی سال 27 اکتوبر کو 9-10 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا فوجی عدالت میں ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا. یعنی ان پہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کی اجازت نہیں دی تھی. گزشتہ روز 125 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی اس بینچ میں شامل تھے. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی استعفیٰ دے چکے. کیا سارا یہ کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ اور جلدی مستعفی ہو جائے. وقت ایسا آن لگا ہے کہ بحر و بر ظلم سے بھر گئے ہیں. اللہ کی ساری زمین میں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے. ایسا لگتا کبھی کبھی پاؤں کے نیچے زمین تو ہے نہیں، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سر پہ آسمان بھی نہیں ہے. گھروں میں آدھی رات کو بھوک سے بلکتے ہوئے بچے جاگ اٹھتے ہیں. ابا نیند نہیں آتی، اماں نیند نہیں آتی. اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا تھا، جس بستی میں کوئی بھوکا سو رہا پروردگار اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں. اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بلکتی ہوئی عورتیں اور بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں. ہڈیوں کا گودا جما دینے والی ٹھنڈ ہے. ان کے لیے کوئی سائبان نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے. اپنے آپ سے آدمی پوچھتا ہے بے اسی کی کوئی حد ہے؟ کہ یہ بے حمیتی نہیں کہ کھلے آسمان تلے سینکڑوں آدمی پڑے ہوں اور 3 وقت ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. بجا کے کچھ لوگ پہاڑوں پہ جا پڑے. بھارت کے ایما پر کچھ لوگ معصوم انسانوں کے قتل میں ملوث ہیں، مگر ان بیٹیوں، بہنوں، بچیوں اور بوڑھوں کا قصور کیا ہے؟ کوئی نظام عدل ہوتا کہ کھلی عدالت میں مجرموں کے خلاف کارروائی کرتا. جرم کا ارتکاب کرنے والے سزا پاتے اور معصوم رہا کر دیے جاتے. مگر اس نظام عدل کے لیے کی فکر تو کسی کو لاحق نہیں ہے. کسی پارٹی نے اپنا منشور ہی جاری نہیں کیا. یعنی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی نے اپنا منشور ہی نہیں جاری کیا. اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپائے ہیں. غضب خدا کا ایک پارٹی اور ایک لیڈر نشانہ ہے. ابھی گولڈی کا فون آیا. نام ان کا فاروق ہے، مگر اب لوگ ان کا نام بھول بھال چکے. عمران خان کے سب سے اچھے اور سب سے پرانے دوست ہیں. پوچھنے لگے اس کا کیا ہوگا؟ اس کے جو پہلے سے ہوتا آیا ہے. کب اس نے مصیبتوں کا دعوت نہیں دی اور کب مالک نے اسے سرخرو نہیں کیا. گولڈی ایک سادہ سا آدمی ہے. بولا ہاں مجھے یاد ہے 1992 کے ورلڈ کپ میں ایک کے بعد دوسرا میچ ہار رہا تھا. مجھے کہا تم بھی آسٹریلیا جاؤ. میں نے کہا کس لیے؟ تمہیں تو بہرحال ہارنا ہے. میں ویزا لگواؤں، سفر اور قیام کے اخراجات کی کھیڑ برداشت کروں اور خود کو ڈپریشن کے حوالے کروں. یہ کہاں کی دانائی ہے؟ وہ بولا کیا بات کرتے ہو، میں تو ورلڈ کپ جیت کے آؤں گا. پھر ایک دوسرا واقعہ سنا ہے. شوکت خانم اسپتال کی مہم کا آغاز تھا. گھر سے اکٹھے نکلے تو آدھے راستے تک خاموش رہے. کہنے کو رکھا کیا تھا؟ روپیہ تھا نہیں اور تعمیر کا آغاز ہو چکا تھا. سجھائی نہ دیتا تھا کہ کیا ہو. گولڈی کہتے ہیں میں نے کہا خان صاحب ایک لفظ ہے پنگا، اس کے مفہوم معنی سے آپ واقف ہوں گے. یک وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور جب سنجیدہ ہوا تو صرف یہ کہا گولڈی اسپتال مجھے نہیں اللہ کو بنانا ہے، وہ بنا لے گا. وزیر آباد میں خان پر گولیوں کی بارش ہوئی تو گولڈی صاحب ان کے ہمراہ تھے. سیاست سے دلچسپی قطن نہیں، اپنے دوست سے البتہ ہے. آگ اور لوہے کی بارش ہوئی. گولڈی تو محفوظ رہا لیکن ایک آدمی جان سے گیا. 4 گولیاں خان کو بھی لگی. شوکت خانم ہسپتال میں طبیعت ذرا سنبھلی اور گولڈی
تیمارداری کے لیے گیا تو کچھ دیر کے بعد اس نے وہ حرکت کی جو بے تکلف دوست ہی کر سکتے ہیں. کہنے لگا خان گلبرگ کے جلسے میں بلندی سے تم گرے تو میں تمہارے ساتھ تھا. وزیر آباد نے دی اور اس سے پہلے اس روز بھی جب ہم بال بچے تھے، جب شوکت خانم ہسپتال کے مرکزی دروازے اور لاؤنج کو بم سے اڑا دیا گیا تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہ پائے تھے ورنہ اس کے ساتھ ہی اڑ گئے ہوتے. آئندہ میں تم سے دور رہوں گا. اس دن کا قصہ یہ ہے کہ 10:30 بجے خان کو نسیم سہگل سے ملنے جانا تھا. 10 بجے انہیں گھر سے نکلنا تھا. اتنے میں پیغام ملا کہ مجبوری آن پڑی ہے، ملاقات میں کچھ تاخیر ہو جائے گی. نسیم سہگل کے ساتھ ٹھیک اس وقت انہیں اسپتال میں داخل ہونا تھا. وہیں اسی لاؤنج میں جب دھماکہ ہوا، ظاہر ہے کسی کو خبر ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ 3.5 کروڑ روپے کا نقصان عمارت کو پہنچا. اس زمانے کو 3.5 کروڑ روپے. وزیر آباد میں وہ بال بچا اور کئی اور دوسرے مواقع پر. عجیب قسمت اس آدمی نے پائی ہے، ایک کے بعد دوسری بلا اس کے گھر کا دروازہ دیکھتی ہے، مگر ٹلتا وہ بھی نہیں. آج اخبار نویسوں سے ملاقات ہوئی تو کہا غلامی سے موت بہتر ہے. غلامی کو تو میں شرک سمجھتا ہوں. نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز مسلم لیگ اور مسلمہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز مسلمہ منی لانڈرر ہیں. ناجائز سرمایہ سفید کرنے والے. اربوں روپے کی رہائش گاہیں ثابت ہیں. شہباز شریف کو 24 ارب روپے کے ثابت شدہ اسکینڈل کو معاف کر دیا. ان کے مقدمات اس لیے معافی تک پہنچے کہ انہوں نے غلامی قبول کر لی. میں نہیں کر سکتا. غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ہم سے کوئی مذاکرات کرنا چاہے تو ہی کریں گے. مراد یہ تھی کہ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. اچھا وہ جیل میں میرے رونے کی بات کرتے ہیں، انہیں بتاؤ کرونا ہوتا تو پہلے ہی دن ہاتھ کھڑے کر دیتا. ملک کی آزادی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے اب بھی تیار بیٹھا ہوں. الیکشن میں لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا. سب سپریم کورٹ کی بڑی ذمہ داری ہے. ایک ہی آخری امید باقی ہے. پوری دنیا عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے. باقی سب ادارے تو مل چکے. نیب کو کوئی شرم ہی نہیں. نواز شریف کو زرداری نے توشہ خانے کی گاڑیاں حاصل کی. نواز شریف نے 6 لاکھ میں لے لی بلٹ پروف گاڑی. زرداری نے 3 گاڑیاں لی. ان کے توشہ خانہ کیس کیوں بند ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں. ٹرسٹ کی زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. شوکت خانم کی اربوں روپے کی زمینیں ہیں. بشرا بیوی بھی القادر یونیورسٹی کی ٹرسٹی ہیں. 1% نہیں ہے ہمارا. وہ محاذ ٹرسٹی ہیں، انہیں گرفتار کیوں کریں گے؟ امجد خان کو ٹارچر کیا گیا. والی کا امیدوار امجد خان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور پارٹی چھوڑ دے. امجد خان آئی سی یو میں ہے، انٹینسو کیئر یونٹ میں، یعنی ان کی زندگی خطرے میں ہے. انتہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ہماری پارٹی میں لیڈرشپ کی 3 سطحیں ہیں. پہلی 2 سطح کے لیڈروں کو پارٹی چھڑوا دی. اس وقت ہمارے انڈر 16 کھلاڑی کھیل رہے ہیں. 2002 میں انہوں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ سب لوگ کاف لیگ میں چلے گئے تھے. طاقت کے زور پر قانون ختم کر دیا گیا. لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ججوں کے استعفے پر کیا عرض کیجیے؟ کچھ بھی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے بیان جاتا رہا. بے شمار لوگ مضطرب ہیں عدالتی نظام کی بربادی پر. بے شمار لوگ چیختے چیختے تھک گئے ہیں. کوئی سوچتا کیوں نہیں، کوئی غور کیوں نہیں کرتا. قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. بلکہ کے انتخابی نشان کا فیصلہ ہو چکا، مگر کہاں کا فیصلہ جب اس پر عمل درآمد ہی نہیں. عدالت نے حکم دیا تھا کہ ویب سائٹ پہ پارٹی کی سرٹیفکیشن کا فیصلہ جاری کر دیا جائے اور نشان الاٹ کر دیا، مگر وہ تو سپریم کورٹ میں چلے گئے.
یہ تو ایسا ہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے، وہ فریق نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی جج اپنے باوقار تخت سے اترے اور گواہوں کے کٹہرے میں جا کھڑا ہو اور جسے وہ ملزم سمجھتا ہو اس کے خلاف اس کے بارے میں خطاب فرمانا شروع کر دے۔ پر سودہ آرمی ایکٹ کے تحت شہریوں کے خلاف مقدمہ چلانے کا فیصلہ واپس ہوا تو نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ فیصلے میں کہا یہ گیا ہے کہ ملک میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ عام عدالتیں اگر مقدمات کو ڈھنگ سے نہیں نمٹا سکتی تو عدالتی نظام کو مضبوط کیا جائے۔ فوجی عدالت تو متوازی نظام ہوگا جو قابل قبول نہیں، مصلحت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق قربان نہیں کیے جا سکتے۔ عام عدالتوں ہی میں ملزمان پر مقدمے چلائے جائیں۔ ادھر عالمی بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے جو یہ کہتی ہے بے یقینی سے سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے، بے یقینی کے ساتھ تشدد بھی بڑھ گیا تو کمزور معیشت بری طرح مجروح ہوگی۔ بے یقینی کے خاتمے اور الیکشن کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے مراد منصفانہ الیکشن ہے، ترقی کے امکانات ہیں اور بہتری آ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ جناب اعجاز الحسن کو اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا، اور یاد رہے کہ پاناما کیس میں وہ مانیٹرنگ جج تھے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا 9 اور 10 مئی کے واقعات سے متعلق ریکارڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں جس کی بنیاد پر کہا جا سکے کہ دفاع کو نقصان پہنچا، یا اس نیت اور مقصد سے یہ کام کیا گیا۔ ان کارروائیوں سے مسلح افواج کے بنیادی کام کو نقصان نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی ان کیمرہ کارروائی کا عدم قرار دے دی ہے۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں گرفتار عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، لیکن وہ بہرحال جیل ہی میں رہیں گے۔ وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں خان کا جیل ٹرائل عجیب ہے، اس قدر خفیہ کہ ہم وکلاء کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ آج کس کیس میں ضمانت ہوئی اور آج کس کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس قدر دلچسپ واقعہ ہے کہ 9 مئی کو خان صاحب خود تشدد کا نشانہ تھے، کالر سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا جا رہا تھا عدالت کے اندر، اور دہشت گردی کے مرتکب وہ ہیں، ایک سیاسی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں یا کوئی مافیا چیف ہیں۔ جو مافیا چیف ہیں انہیں سب جانتے ہیں، مگر اس کے بعد اور کیا کہا جائے، بس وہی کہ بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ذہن جاتا رہا۔